اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بقرہ شریف کی 46 آیات کی تفسیر مکمل کی تھی۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 47 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیے، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی رشوت لے کر چھوڑا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے فکر آخرت کا تصور اپنے انجام سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ۔ 3 چیزیں ہیں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 2، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ شفاعت جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، شفاعت کبریٰ کہ حضور علیہ السلام شفاعت کروائیں گے، وہ ان مسلمانوں کے لیے ہوگی، ان مومنین کے لیے ہوگی جو دنیا میں جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور اس دین کی سلامتی پر ہوا، اور اس شفاعت کا حقدار وہی ہوگا جس نے اپنی پوری زندگی میں، اپنی دنیا کی زندگی میں جس نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا ہوگا، کفر نہیں کیا ہوگا۔ ہاں، حرام اور گناہ اگر کیا ہوگا تو اللہ چاہے گا تو بخش دے گا۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم بخش دیں گے، کبھی یہ نہیں کہا اللہ نے پورے قرآن میں، نہ کسی حدیث میں کہ میں بخش دوں گا۔ شرط کے ساتھ چاہے گا تو بخشے گا، اگر اللہ چاہے گا تو بخشے گا، یہ نہیں کہ اللہ بخش دے گا۔ شیطان نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یقیناً بہت ہی بخشنے والا ہے، مگر اس کی یہ صفت غفاری، شیطان تمہیں کہیں اللہ کی یہ شان غفور الرحیمی کو لے کر دھوکے میں نہ ڈال دے اور تمہیں گناہ کے راستے پہ نہ لگا دے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، چلو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، ہر گناہ کر لو۔
ایسا نہیں ہے دوستو، اللہ کی عدالت لگے گی، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اگر وہاں حساب نہ ہوگا، ظالم کو سزا نہ ملے گی، مظلوم کو اس کا حق نہیں دلایا جائے گا، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ دنیا میں پھر عدلیہ کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں ہے پھر اس کا۔ اگر قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ یوں ہی بخش دے گا تو پھر یہ صبر، یہ نماز، یہ نیند کی قربانی، یہ زکوٰۃ، خیرات، محنت مشقت کی کمائی خرچ کرنا، اور یہ روزہ رکھنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، تھوڑے پر صبر کر لینا مگر حرام کی طرف توجہ نہ کرنا، تکلیف اٹھا لینا، برداشت کرنا، یہ سب کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ پھر تو وہ اچھے ہیں جو خوب آرام سے جی رہے موج مستی کے ساتھ، گھر میں ایک ہے، چار باہر ہے، شراب پی رہے، جوا کھیل رہے، پھر تو ہم سے اچھے وہ ہیں۔ اگر قیامت کے دن فیصلہ نہ ہو، سب یوں ہی بخش دیے جائے، تو پھر اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، شریعت کا، دین کا، یہ قرآن کا۔ شیطان نے بہت بڑے دھوکے میں ڈال کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت بے شمار جگہ قیامت کے دن سے ڈرایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن ایسا نہیں چلے گا جیسا ہم سوچ رہے ہیں، جیسا کہ آج کل کے ڈھونگی مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے قیامت کے دن، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، حساب و کتاب کا دن، کہ سورہ نبا 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ ذالک الیوم الحق، وہ دن حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن والملائکۃ صفا، تمام فرشتے، معصوم فرشتے سب بسب کھڑے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ انبیاء کرام نفسی نفسی کی رٹ لگا رہے ہوں گے۔ فرشتے بتاؤ انہوں نے کیا گناہ کیا، مگر نہیں، فرشتے بھی سب بسب ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ اللہ کا جلال، اس کی ہیبت اتنی بھیانک ہوگی۔ لا یتکلمون، کسی کو جرت نہیں ہوگی کچھ کہنے کی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر یہ کہ رحمان جس کو چاہے گا اسے اجازت دے گا بولنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قیامت کے دن سے کتنا ڈرایا۔ دیکھیے، پہلی تو یہی آیت، جو اس سے بڑی آیت کیا ہوگی، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی کسی بھی طرح سے، ایک ذرہ برابر بھی۔ پھر سورہ بقرہ میں فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ پھر سورہ عبس میں فرمایا، اور سورہ فاطر میں پھر دوسری آیت ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ کچھ بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ اور سورہ عبس میں فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص اس روز ایک ایسی فکر میں ہوگا جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، دوسروں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ سورہ لقمان میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولد هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق لا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا۔ یہ بڑا پرخطر اور ہولناک مقام ہے کہ اس دن باپ بیٹے میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ،
اور اسی طرح سورہ المدثر میں فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ بھی فائدہ نہ دے گی۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں فرمایا فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، تو آج نہ کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست جو دنیا کی زندگی میں گرم جوشی کے ساتھ دوستی کا دم بھر، کوئی کچھ کام نہ آئے گا۔ اسی طرح آل عمران میں 91 نمبر کی آیت ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ کتنی آیات، کم سے کم 25 آیات ہے، 25 چنندہ کہ دنیا جہان کا آسمان و زمین اور جو اگر وہ سونے سے بھر جائے وہ سب بھی لے کے اگر آدمی چاہے گا کہ مولا یہ سب لے لے اور مجھے چھوڑ دے، آج کے عذاب سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا یقبلو، قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض، زمین بھر کر سونا، ولو افتدی بھی، فدیے میں نہیں قبول کیا جائے گا، ان کے لیے تو بس عذاب علیم اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ فجر میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ اس دن آدمی کو سمجھ میں آئے گا، آج نہیں سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات۔ جیسے 200 سال پہلے اگر کوئی یہ کہا ہو کہ مشرق میں بیٹھ کے مغرب میں ہم دونوں لائیو بات کریں گے، تو اس دن 200 سال پہلے اگر کوئی ایسا کہے تو اس کو لوگ پاگل کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر جب یہ ٹیکنالوجی انسان نے ترقی کی، آج موبائل ایجاد ہوا، انٹرنیٹ اور وغیرہ یہ سب چیزیں ایجاد ہو گئیں، تب اب یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح دوستو یہ بات بھی جو قرآن میں کہی گئی ہے، ٹھیک اسی طرح لفظ بلفظ صادق آنے والی ہے، حق ہونے والی ہے، واقع ہونے والی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ واقع ہونے والی ہے، اس کے واقع ہونے میں جھوٹ نہیں ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آج چل رہا ہے کہ آؤ مرید بن جاؤ، ہم بخشوا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ بہت سارے ایسے پیر دیکھے جائیں گے قیامت کے دن جن کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، خود ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، انہی کے مغفرت کے لالے پڑے ہوں گے۔ یہ دھوکہ دھڑی یہ دنیا میں چل رہی ہے، ڈھونگی، سب لوگ نہیں، ڈھونگی اس طرح کے مارکیٹ میں ہزاروں مل جائیں گے آپ کو، مگر اس دن یہ سب نہیں چلنے والا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کو آگاہ کیا اور سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا علیہ السلام سے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فاطمہ مجھ سے جو چاہتی ہو لے لو دنیا میں، مگر قیامت کے دن تم یہ جان کر نہیں بخش دی جاؤ گی کہ محمد کی بیٹی تھی۔ صحیح حدیث ہے، بتاؤ تم سے بھی حساب کتاب ہوگا۔ بنت محمد ہو اس وجہ سے تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ بات تو یہ ترغیب دلانا مقصد ہے۔ سیدہ فاطمہ تو معصومہ ہے، معصومہ کائنات ہے، خاتون جنت ہے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ترغیب دلا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنی پھوپھی سے بھی فرمایا، اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی آپ نے یہی فرمایا کہ دنیا میں جو مجھ سے چاہتی ہو لے لو، دنیا میں مجھ سے جو چاہتے ہو لے لو، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یہ آپ نے اپنی اہل بیت سے اس لیے کہا تاکہ امت کو ترغیب دلائیں، امت غافل نہ ہو جائے۔
اللہ اکبر۔ میرے دوستو عزیزو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سونا بھر کے زمین سے بھی راضی نہ ہوگا، مگر آج وہی پروردگار 2 قطرے آنسو پر راضی ہو جائے۔ آج اللہ تعالیٰ 2 قطرے آنسو پر راضی ہو جائے۔ قیامت کے دن سونا بھر کے بھی زمین پیش کی جائے گی تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اگر اس دن پکڑ ہو گئی، گرفت ہو گئی کسی عمل پر، کسی گناہ پر، بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گی۔ جب قیامت کے دن حقیقت یہ ہے کہ ہم سیلف خود اپنے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تو دنیا میں بھی ایسی حالت کر لو اللہ کے سوا کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے۔ جب جو یوم حق ہے، جب اس دن کوئی کسی کا نہیں ہے، تو وہ تصور، وہ کیفیت دنیا میں اختیار جو کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب قیامت کے دن تم ہمارے نہیں ہو تو دنیا میں 4 دن کی زندگی کے لیے ہم تمہارا سہارا کیوں لیں؟ بے نیاز ہو کر جیو، ایک دم خوددار ہو کر۔ خودداری خدا کو پسند ہے، کسی سے کوئی امید مت رکھو، کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اپنے مطلب پرستی اور مفاد پرستی۔ جب تک آپ کو کسی سے کوئی فائدہ نہیں، خود میں، تب تک میں اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، مطلب پرستی، مفاد پرستی کی دنیا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے انسانوں کی حقیقت سامنے لانے کے لیے۔ کبھی اللہ آپ کو غم میں مبتلا کرتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کون کیا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی میں مبتلا کرتا ہے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کون کیا ہے، اور پھر اس سے انسان کی اندرونی صلاحیت بھی باہر آتی ہے، اس کے اندر جو جوہر چھپا ہے وہ بھی ایسے حالات میں باہر آتا ہے، اور لوگوں کو بھی لوگوں کا اصلی چہرہ بھی بے نقاب ہوتا ہے۔ تو جب قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں تو دنیا میں بھی اسی طرح جیو، اسی طرح زندہ رہو، اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید مت رکھو۔ اللہ ہی ہے کریم و کارساز، دنیا میں بھی وہی مہربان اور مغفرت فرمانے والا ہے، قیامت کے دن بھی وہی مغفرت کرنے والا ہے، دونوں جہان میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ دیکھیے اب یہاں پر پہلے جو کہا گیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر جو احسان کیا اسے یاد کرو، اور ہم نے تمام جہان والوں پر تم کو فضیلت دی تھی۔ تو اب وہ جو احسان جو پروردگار نے کیے تھے، اب اس کی فہرست آ رہی ہے، لسٹ آ رہی ہے نا۔ جبکہ یہ جو پورا رکوع میں جو اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اس کو سالوں لگے، 100 سالوں میں یہ تمام واقعات ہوئے، مگر ترتیب سے اسے بیان کیا جا رہا ہے۔ یاد کرو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بھی تھی۔ یہ یہود، اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں بتا دوں تاکہ یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام مصر پہنچے۔ مصر پہنچنے کے بعد، حالانکہ یہ پوری تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی انشاءاللہ، اگر ہم، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اگر میں رہا سورہ یوسف میں جب ہم پہنچیں گے تو یہ پوری ہسٹری آپ کے سامنے آئے گی۔ میں صرف اشارہ کر دوں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام
مصر پہنچے، آپ وہاں غلام بن کر پہنچے، مطلب لوگوں نے آپ کو بیچ دیا، قافلے والوں نے. پھر عزیز مصر نے انہیں خریدا ان کی بیوی زلیخا کے لیے تحفتاً. تو وہ مصر میں پلے بڑھے، محل میں شاہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. پھر اس کے بعد جب جوان ہوئے تو پھر جیل کا بھی ایک زمانہ آیا. پھر اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا اور پھر اس کی تعبیر آپ نے بتائی تو بادشاہ خوش ہو گیا، پھر آپ کو آزادی دی. اور پھر آپ کی علم اور آپ کی تدبیر، آپ کی حکیمانہ تدبیر دیکھ کر بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ انہیں پہلے ہی دن سے اپنا وزیر بنا لیا، اپنا امین خاص بنا لیا. اور پھر اس طرح سلطنت کے یعنی امور سلطنت میں آپ کو ایک ذمہ داری ملی، ایک عہدہ ملا. اس طرح پھر آپ پورے مصر کے بادشاہ ہوئے. اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے 40 سال کے زمانے کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پیغام بھیج دیا کہ آپ پورے کنبے کے ساتھ مصر آ جاؤ، پوری بنی اسرائیل کی ایک کالونی یہاں پر ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے. اب یہ پوری بنی اسرائیل مصر پہنچ جاتی ہے اس طرح فلسطین سے. اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، بنی اسرائیل کو. ایک زمانہ گزرا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک حالات بدل گئے. اللہ حالات کو بدل دیتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ بعض کو بعض سے دفع کرتا ہے تاکہ زمین پہ فساد نہ پھیلے. کوئی قوم جب بہت زیادہ غالب آ جاتی ہے تو پھر اس سے زیادہ غالب قوم اللہ اس کے سامنے لے آتا ہے. جب ان میں جبریت پیدا ہو جاتی ہے، جب ان میں شیطنت اور طاغوتیت پیدا ہو جاتی ہے، جب آدمی بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، ہر طریقے سے لبریز ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر زوال بھی لاتا ہے. ورنہ وہ تو ہوا میں جو ہے پانی پہ چلے گا، ہوا میں اڑے گا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا پھرے گا. تو جب یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے غلبہ دیا تو پھر ان میں بہت سرکشی آ گئی. پھر اللہ نے ظالم کو ان کے اوپر مسلط کیا، یہاں تک کہ دوسری قوم عمالقہ اور قبطی قوم وغیرہ جو مصر میں جو آبائی تھی، جن کی وہ زمین تھی، ان کا غلبہ ہوا. تو پھر ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا. اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ دور پہنچا، یوسف علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1500 سال یا 2000 سال کا زمانہ ہے. اس میں پورے حالات بدل گئے. اللہ نے بہت نعمت دی تھی. پھر اس کے بعد ایک دور آیا کہ غلام بنا لیے گئے اور زنجیروں میں جکڑے گئے اور بیٹوں کو ذبح کیا جانے لگا اور عورتوں کو ان کو زندہ رکھا جانے لگا اپنی لونڈیاں بنانے کے لیے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، تمام کاموں کے لیے. تو اب یہاں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ، بات سمجھ میں آئی؟ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس آیہ کریمہ کا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور یاد کرو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہارے سامنے تمہارے دیکھتے ہم نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو ڈبا کے ہلاک اور غرق کر دیا. یہ منظر کچھ ایسا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی طرف بھیجا، آپ مدین گئے. آپ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک ہسٹری ہے، انشاءاللہ آگے جب ہم بڑھیں گے تو وہ آئے گی. آپ بھی فرعون ہی کے شاہی محل میں پلے بڑھے. جب آپ جوان ہوئے تو آپ سے قبطی کا قتل ہو گیا بھول میں، تو آپ چلے گئے مدین. اور مدین جب چلے گئے تو تقریباً 10 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب جاؤ مصر. فرعون جو ہے اس نے بڑی سرکشی کی ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، یہ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے یہاں مصر تو عصا لے کر آئے، بینات لے کر آئے، معجزہ لے کر آئے. پھر مقابلہ ہوا، فرعون کے سامنے آپ نے اپنا معجزہ بھی دکھایا اور 70,000 جادوگروں کا یہ پورا. لاسٹ میں وہ قرآن چونکہ کنایتاً بات کرتا ہے، ڈیٹیل بکھری ہوئی ہے پورے قرآن میں، قرآن سیاق اور سباق میں بات کرتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مصر آئے
تو بنی اسرائیل کو وہ چھڑا کر لے گئے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک رات آئی، اللہ نے وعدہ کیا کہ جاؤ اپنی قوم کو لے کے اب نکل جاؤ مصر سے، آج ہم تمہیں نجات دینے والے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم میں خبر دے دی، تمام تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل، اس وقت جو ان کی تعداد تھی 6 لاکھ، یہ سب چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جب چلے مصر سے آگے بڑھے، یہاں جب صبح ہوئی تو فرعون اور اس کے تمام سپاہیوں کو پتہ چل گیا، اب وہ بھی پیچھے کہ ہم پیچھا کر لے میں، پکڑ لے میں، نہ جانے دے۔ مگر جب یہ سامنے پہنچے، سامنے سمندر، بحر قلزم، ریڈ سی، اس طرف جو ہے مدین ہے، اس طرف مصر ہے، اس طرح یہ بحر قلزم سمندر کی ایک نہر جس کو ابھی آج کل سوئس کینال کہا جاتا ہے، اب اس سے بہت تجارت بھی ہوتی ہے، بڑے بڑے جہاز وہاں سے گزرتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا تھا، بحر قلزم کو، ریڈ سی کو۔ اس کا پورا نقشہ بھی دیا گیا ہے اور گوگل میں موجود ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ۔ اب جب سامنے پہنچے تو سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اب پوری قوم پھر گھبرائی، دیکھو کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ چکی تھی یہ قوم، پھر بھی کہتی ہے کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اگر ہم مصر میں ہوتے تو ہو سکتا ہے زندہ رہتے، بھلے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لیتے، اب تم نے تو ہمیں یہاں کا بھی نہیں چھوڑا، وہاں کا بھی نہیں چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ مت، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی راستہ کرے گا۔ پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا لشکر اس طرف ہے، اس طرف فرعون جب آ گیا تو اللہ نے ایک بہت بڑی آگ وہاں روشن کر دی، فرعون کے سامنے، اس کے پورے لشکر کے سامنے ایک بہت بڑی آگ روشن کر دی، اور اس آگ نے کچھ دیر اس لشکر کو روکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا ذرا سمندر پہ مارو، پانی پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پہ یوں لگایا ہے، ٹچ کیا ہے، سمندر دیکھتے ہی دیکھتے پھٹ گیا۔ اور کیسے پھٹا؟ فکانا کالطود العظیم، ایک بہت بڑی چٹان کی طرح پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے تمثیل بیان فرمائی، فکانا کالطود العظیم، ایک چٹان کی طرح دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا معجزہ تھا۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کر رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے پھاڑ دیا، یاد کرو ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، وَأَغْرَقْنَا، اور تم اس طرف کھڑے تھے پار ہو کر، اور تمہارے آنکھوں کے سامنے، تاکہ تمہیں سکون ملے، تمہارے دل کو راحت پہنچے کہ صدیوں ہم ظلم اس کا جھیلتے رہے، آج اس ظالم سے اپنا انصاف مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں انصاف دے رہا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کیسا وہ تڑپ تڑپ کر، ڈوب کر ہلاک ہو رہے تھے، غرق ہو رہے تھے، اس کا پورا لشکر۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہارے آنکھوں کے سامنے ہم نے اسے ڈبایا اور اسے ہلاک کیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اب یہاں پہ دوسری بات شروع ہو رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی فرعون کے ظلم و ستم سے، اور فرعون اور اب اس کے پورے لشکر کے ساتھ جب ہلاک ہو گیا، تب بنی اسرائیل وہاں سے کراس کر کے صحرائے سینا کی طرف پہنچی ہے۔ انشاءاللہ میں کل یہ نقشہ آپ کو بتاؤں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مصر اس طرف ہے، بحر قلزم ریڈ سی آ رہا ہے، اس طرف ایک نہر جس کو سوئس کینال کہا جاتا ہے، جس کو خلیج سوئس کہا جاتا ہے، اور اس طرف سمندر 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، ایک اس طرف چلا جاتا ہے مدین کی طرف، اور ایک اس طرف مصر کی طرف چلا آتا ہے، اور بیچ میں یہ جو پورا صحرا ہے، لقدق صحرا، پتھریلے پہاڑ، چٹان، اور کوئی کسی طرح کا کوئی وجود کے باقی رہنے کا وہاں کوئی امکان نہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو وہاں رکھا، اور پھر وہ وہاں کیا عالم ہوا، کس طرح ہوا، آگے اس کا ذکر ہے۔ کوہ طور بھی وہیں ہے، وہ پورا وادی سینا ہے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے
یہ پورا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔